بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین۔ وہ رات میری زندگی کی سب سے کالی رات تھی۔ بھائی کے گھر سے نکالی گئی، عزت خاک میں ملا دی گئی اور بچے بھوک سے بلک رہے تھے۔ سفید گاڑی والا شخص جس کا نام عدیل تھا میرے سامنے نوٹوں کی گڈی لہرا رہا تھا۔ میں اندر سے چیخ رہی تھی، یا اللہ، کیا یہ میری قسمت ہے؟ کیا میں اتنی کمزور ہو گئی اپنی عزت کا سودا کر دوں؟ لیکن پھر میرے سامنے میرے بچوں کے چہرے آئے۔ ایک نے روٹی کے ٹکڑے کو دونوں ہاتھوں سے پکڑا ہوا تھا جیسے یہ اس کی دنیا کی سب سے قیمتی چیز ہو۔ دوسرے نے سالن کے ایک لقمے پر خوشی سے کہکا لگایا تھا۔ میں نے آہستہ سے کہا، ٹھیک ہے، میں مان گئی۔ عدیل کی آنکھوں میں ایک عجیب سی چمک تھی۔ وہ بولا، بہت اچھا، کل صبح میرے ساتھ نکاح ہوگا، صرف 3 دن کے لیے، اس کے بعد جو طے ہوا وہ رقم تمہیں مل جائے گی۔ میرے دل میں ہزار خوف تھے لیکن بچوں کی خاطر میں نے خود کو تسلی دی، یہ قربانی صرف 3 دن کی ہے، اس کے بعد ہم آزاد ہو جائیں گے۔ اگلی صبح عدیل مجھے اور بچوں کو ایک بڑے گھر میں لے گیا۔ وہ گھر شاندار تھا، لمبی گاڑیاں، نوکر چاکر اور قیمتی سامان۔ میں حیران رہ گئی کہ اتنی دولت رکھنے والا شخص آخر مجھ جیسی بے سہارا عورت سے 3 دن کی شادی کیوں کر رہا ہے۔ نکاح ہوا اور یوں میں عدیل کی بیوی بن گئی۔ کاغذ پر ایک رشتہ مگر حقیقت میں ایک سودا۔ عدیل نے مجھ سے کہا، فکر نہ کرو، تمہیں کوئی تنگ نہیں کرے گا، 3 دن گزرنے کے بعد تم اپنی رقم لے جا سکتی ہو۔ میں نے دل ہی دل میں سوچا، کاش یہ سب اتنا آسان ہوتا۔ اس رات میرے بچوں نے پیٹ بھر کے کھانا کھایا۔ ان کی آنکھوں میں پہلی بار خوشی دیکھی، مگر میرے دل پر ایک بوجھ تھا جیسے کسی طوفان کا سایہ منڈلا رہا ہو۔ اگلے دن مجھے گھر کے ایک کمرے میں شور سنائی دیا۔ میں تجسس میں وہاں گئی۔ عدیل فون پر کسی سے جھگڑا کر رہا تھا۔ ہاں، میں نے اسے شادی کے نام پر لایا ہے، 3 دن کے بعد سب ختم ہو جائے گا، وہ میرے کام کی چیز ہے۔ میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ کام کی چیز؟ کیا میں اس کے لیے محض ایک کھلونا تھی؟ میرا دل کانپنے لگا۔ میں نے سوچا کہ بچوں کو لے کر ابھی بھاگ جاؤں، لیکن اتنے بڑے گھر سے نکلنا آسان نہ تھا۔ تیسرے دن کی رات عدیل میرے کمرے میں آیا۔ اس کی آنکھوں میں ایک وحشی پن تھا۔ اس نے دروازہ بند کیا اور سرد لہجے میں کہا، کل تیرا وقت پورا ہو جائے گا، لیکن ایک راز ہے جو تمہیں جاننا ضروری ہے۔ میں نے خوفزدہ ہو کر پوچھا، کون سا راز؟ وہ قریب آ کر بولا، میں نے تجھ سے شادی ترس کھا کر نہیں کی، دراصل تیرے شوہر نے تجھے چھوڑا نہیں تھا، میں نے اسے مروا دیا تھا۔ میرے وجود پر بجلی گری۔ کیا تم نے میرے بچوں کے باپ کو قتل کیا؟ وہ ہنسا۔ وہ میرے بزنس میں آڑے آ رہا تھا، اسے ختم کر کے میں نے تمہیں لاوارث چھوڑ دیا۔ پھر سوچا کیوں نہ تجھے بھی اپنے کھیل کا حصہ بنا لوں۔ 3 دن بعد تو اپنے بچوں سمیت ہمیشہ کے لیے خاموش ہو جائے گی۔ میرا دم گھٹنے لگا، کمرے کی دیواریں گھومتی محسوس ہوئیں۔ میں چیخنا چاہتی تھی مگر زبان بند تھی۔ صبح کا سورج نکلا۔ عدیل نے گاڑی نکالی اور کہا، چلو تمہیں وہ پیسے دینے ہیں جن کا وعدہ کیا تھا۔ میں بچوں کے ساتھ گاڑی میں بیٹھی مگر میرا دل ڈوب رہا تھا۔ راستہ سنسان تھا۔ اچانک گاڑی ایک ویران جگہ رکی۔ عدیل نے ٹرنک کھولا، اندر ایک بڑی پلاسٹک کی تھیلی رکھی ہوئی تھی۔ میری سانس رک گئی۔ وہ بولا، یہی تیرا انجام ہے، نہ تو بچے رہیں گے نہ تو۔ پیسے میں یوں ہی نہیں دیتا، راز ہمیشہ راز ہی رہنا چاہیے۔ میں نے اللہ کو پکارا۔ اسی لمحے قریب سے پولیس کی گاڑی کی روشنی دکھائی دی۔ کوئی مخبر عدیل کے پیچھے تھا۔ پولیس نے اسے موقع پر گرفتار کر لیا۔ میں بچوں کے ساتھ زمین پر گر کر رو رہی تھی۔ پولیس والے نے مجھے سہارا دیا۔ بہن، اللہ نے تمہیں بچا لیا۔ یہ شخص کئی عورتوں کے ساتھ یہ کھیل کھیل چکا ہے۔ آج بھی جب میں اپنے بچوں کو دیکھتی ہوں تو دل کانپ جاتا ہے۔ 3 دن کا سودا میری جان لے سکتا تھا مگر اللہ نے مجھے بچا لیا۔ میں نے جانا کہ غربت بھوک دے سکتی ہے مگر عزت کا سودا کبھی حل نہیں ہوتا، اور اللہ کے سہارے سے بڑھ کر کوئی سہارا نہیں۔ یہ